بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے تمام ان ساتھیوں کو جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں قدم بقدم، شانہ بشانہ پہلے دن سے میرے ساتھ اس کاروان قریش میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، علم کی جستجو میں سلاسل کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، عملیات کی جستجو میں عملیات کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، عملیات کو سیکھنے کے لیے، عملیات کو جاننے کے لیے، علم العادات کو جاننے کے لیے، تعویذات کے علم کو جاننے کے لیے، نقوش کے علم کو جاننے کے لیے، اور وہ علم جو آج کے دور میں ناپید ہوتا جا رہا ہے اور جو کچھ بزرگوں کے سینے میں آج بھی موجود ہے، کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو جو عام لوگ ہیں، جو پریشان حال ہیں کسی نہ کسی مسائل کی وجہ سے، جو گرفتار ہیں اپنی پریشانیوں میں، جو ستائے ہوئے ہیں اپنے دشمنوں سے، چاہے وہ دشمن ان کے ظاہر ہوں یا چاہے وہ دشمن جو ان سے پوشیدہ ہوں، ان کے حل کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہمارے خاندان سے جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں عملیات کے سلطان اسپیشل ایپیسوڈ 13 میں آپ کو ایک بار پھر آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اور یقیناً ہم ایک ایسے مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ جو بہت حرمت والے مہینے ہیں، کہ جن مہینوں کی بہت برکتیں بیاں بزرگوں نے اپنی کتابوں میں کی ہیں، اپنی محفلوں میں ان مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ یقیناً رجب کا مہینہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، کہ رجب اللہ کے شیر کا مہینہ ہے، یعنی کہ اسد اللہ جو اللہ کے شیر ہیں ان کا مہینہ ہے۔ اور رجب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ ہے، کہ رجب وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم اگر ایسے اعمال کریں کہ ہم اگر چاہیں کہ ہم مولا کائنات سے فیض لیں، کہ ہم چاہیں کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لیں، تو ہمیں کون سے اعمال کرنا چاہیے کہ جو ہم رجب کے مہینے میں کم وقت میں ہم جلد کامیاب ہو جائیں۔ یقیناً ہم رجب کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور رجب کی آج 4 تاریخ لگ چکی ہے، آج چوتھی شب ہے رجب کی۔ تو رجب کے مہینے میں خاص میں ایک ایسا عمل تعلیم کروں گا آپ کو کہ جس کا تعلق ہمارے سلسلہ قلندریہ سے ہے، یعنی کہ ایسا عمل جو 3 دن میں آپ بآسانی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ عمل کہ جو 3 دن کی آپ کی محنت، 3 دن کی آپ کی ریاضت آپ کے پورے سال کام آئے گی۔
اگر کوئی عام شخص بھی اس 3 دن میں یہ عمل کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس 3 دن کا عمل آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا. وہ ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کیا عمل ہے کہ جب آپ کرتے ہیں تو جو چھپے دشمن ہیں، جو پوشیدہ دشمن ہیں، جو پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے آپ پر وار کرتے ہیں، چاہے وہ جادو کی صورت میں ہو، چاہے وہ حاسدین کی حسد کی صورت میں ہو، چاہے وہ شیاطین سے مدد لے کر نقصان پہنچانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ دشمنوں کے ظاہری شر سے ہو، یہ 3 دن کا عمل کرنے والا شخص محفوظ ہو جاتا ہے اپنے دشمنوں کے شر سے. اب وہ 3 دن اہم پورے رجب کے کون سے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رجب کے مہینے کی جان، یہ صرف 3 دن ہے. تو پورا مہینہ برکتوں والا ہے، لیکن وہ 3 دن کہ جیسے پورا انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے درمیان جو قلب ہے وہ اس کی جان ہے. کہ جیسے قرآن پاک کہ سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا گیا ہے، کہ سورہ یاسین کو قرآن کا قلب کہا گیا ہے، ایسی اس ماہ رجب کہ وہ خاص دن کہ جن کو بہت بابرکتوں والا مہینہ وہ دن کہا گیا ہے. یعنی کہ اہل سلوک کے اندر، اہل معرفت کے اندر، روحانیت کے اندر، سلسلے کے اندر ان 3 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں ہمارے کہ اس 3 دن کو آپ ضائع نہ کرو. آپ اس 3 دن میں جو کچھ بھی کرنا چاہو اس کا اثر مرتے دم تک آپ کے اوپر قائم رہتا ہے. یعنی کہ بعض ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے عمل کیا، ہم نے چھوڑ دیا، وہ عمل ضائع ہو گیا. لیکن اس 3 دن کی یہ خاصیت ہے کہ اس 3 دن کے اندر اگر کوئی عمل کر لیا جائے تو اگر آپ سے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہ عمل چھٹ بھی جاتا ہے تو وہ عمل ضائع نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے اندر ہی قائم مقام ہو جاتا ہے. کہ اس 3 دن کی برکت ہے. وہ 3 دن کون سے ہیں؟ وہ 3 دن وہ ہیں کہ جس 3 دن کا حضرت آدم علیہ السلام کو روزہ رکھنے کا حکم ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اس مہینے کے 3 دنوں میں، 3 تاریخوں میں پابندی کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، کہ جن 3 دنوں کو یوم عبیس کہا جاتا ہے. یعنی 13، 14 اور 15 کی شب. ہر مہینے کی شب 13، 14، 15 بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ سمجھ لیں کہ ہر مہینے کی جان ہے، یہ سمجھ لیں کہ مہینے کا قلب ہے. یہ سمجھ لیں کہ اس مہینے میں، ہر مہینے میں یہ 3 تاریخیں جو ہیں یہ ہر مہینے کا قلب ہے، اس کی جان ہے، اس کی بنیاد ہے. اور بالخصوص رجب کے مہینے میں 13 رجب المرجب جو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کا دن ہے. اور اس نسبت سے آج جو میں نقش آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آج جو عمل اس نقش کے لیے میں لے کر آیا ہوں آپ کو، اس کو کہا جاتا ہے نقش حیدر کرار. نقش حیدر کرار کیا ہے؟ اور یہ خاص کر پورے سال میں یہ صرف اور صرف اس 3 دنوں میں ہی لکھا جاتا ہے. یوں تو آپ اس کو کسی بھی دن لکھ سکتے ہو، لیکن اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی روحانیت، اس کی معرفت اور جو نقش جاری کرنے کے جو معاملات ہیں وہ صرف اور صرف اس 3 دن تک محیط ہیں. اور جو شخص رجب کی
13, 14 اور 15 تاریخ کو یہ نقش ایک ایک دفعہ لکھ لیتا ہے، اس کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ اب وہ نقش کیا ہے، اس نقش کا فائدہ کیا ہے، اس نقش کا کمال کیا ہے، اور اس نقش کے فوائد کیا ہیں، اور اس نقش پہ کون سی پڑھائی کی جائے گی کہ جس سے آپ کی پڑھائی بھی 3 دن میں مکمل ہو جائے اور آپ کے نقش کی زکوٰۃ بھی مکمل ہو جائے۔ نقش حیدر کرار، یہ نقش حیدر کرار یہ وہ نقش ہے جو قلندریہ خاندان کی جان ہے، یعنی کہ یہ ہمارے سلسلے کی جان ہے، اور یہ نقش جو لکھے گا یا جو اپنے پاس رکھے گا وہ اپنے دشمنوں کو چہروں کو بخوبی پہچان لے گا۔ یعنی کہ اگر آپ یہ نقش لکھتے ہو تو آپ کا دشمن آپ پہ ظاہر ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دشمن ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ دشمن جو آپ کا جان کا دشمن ہو، وہ دشمن جو آپ کی مال کا دشمن ہو، وہ دشمن جو آپ کی عزتوں کا دشمن ہو، وہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا اس نقش کی برکت سے، اور سامنے آنے کے بعد اس نقش کی برکت سے وہ شخص جس کے پاس یہ نقش موجود ہوگا وہ اس دشمن کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر میں ایسے دشمن کی بات کروں کہ جس نے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑا ہوا ہے تو وہ دشمن کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہے، جس کو قرآن کہتا ہے، سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کہ یہ نقش لکھنے تھے آپ تمام شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہو، آپ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہو، آپ شیطان کی منصوبہ بندی سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ اب وہ شیطان چاہے جنات کی صورت میں ہو، اب وہ شیاطین چاہے انسان کی صورت میں ہو، وہ شیطان چاہے آپ کے دشمنوں کی صورت میں ہو، جس کے پاس جس گھر میں یہ نقش ہوگا، نقش حیدر کرار، وہ دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس نقش کا خاص کمال یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کی وہ 4 آیتیں موجود ہیں کہ جس میں اللہ تعالی نے قہر دشمنوں پر برسایا ہے، قہر نازل کیا ہے دشمنوں پر۔ کہ نقش حیدر کرار یہ وہ نقش ہے کہ جس کو ہم لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں، وہ گھر آپ کے دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ بھائی اگر ہم پہ کسی قسم کے کوئی معاملات ہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ اب چاہے وہ دشمن کوئی بھی ہو، اب اس کے دل میں وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے کہ اللہ نہ کرے میری فلاں نہ ہو، میرا فلاں نہ ہو، میرے فلاں نہ ہو، وہ شک و شبہات میں پڑے گا۔ تو شک و شبہات نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک آپ کو یقین و تصدیق نہ ہو۔ یہ نقش جو آپ لکھیں گے یہ آپ کے دشمنوں کی تصدیق کرے گا، یعنی ان کو ظاہر کر دے گا۔ یہ اس نقش کی برکت ہے کہ اس نقش کی برکت سے آپ کا دشمن بھی ظاہر ہوگا اور دشمن کے شر سے